حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام سے ایک بندہ آیا جو مقروض تھا، قرض دار تھا، وہ مدد کے لیے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا کہ میں مقروض ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، مجھے 3000 دینار کی ضرورت ہے، مدد ہو جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے گھر کا جو دروازہ لگا تھا بالکل شاہی لگا تھا۔ آگے وہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت ابو بکر اپنے ساتھ میں لیے اور گھر کے اندر لے کے گئے، تو میں نے کیا دیکھا کہ اندر کوئی چارپائی، کوئی تختہ، کوئی بیڈ نہیں بچھا ہوا تھا، بلکہ کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا کہ تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں۔ کہا بتاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تمہیں پتہ ہے آج 3 دنوں سے میں بھی کچھ کھایا نہیں ہوں، کھجور کھا کھا کر گزر بسر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تم حضرت عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، وہاں تمہاری مدد ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے 3000 دینار کی ضرورت ہے، کیا وہ مجھے دے پائیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے مسکرا کر جواب دیا، جہاں پہ تمہاری سوچ ختم ہوتی وہیں سے حضرت عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص کہتا کہ میں حضرت عثمان غنی کے گھر پہ گیا اور دروازے پہ دستک دیا تو اندر سے ڈانٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ تم لوگوں نے دودھ میں شہد ڈال کر استعمال کر رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ دو میٹھی چیز ایک ساتھ استعمال کر رہے ہو، یا تو شہد استعمال کر لو یا تو دودھ استعمال کر لو۔ تو یہ بندہ کہتا جو دروازے پہ دستک دیا تھا، یہ کہتا کہ میں بہت تعجب میں پڑا کہ حضرت ابو بکر صدیق تو لمبی لمبی باتیں کر رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پہ لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی دروازہ کھولتے اور اس نے سلام کیا تو آپ سمجھ گئے کہ مسلمان ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے پہلا جملہ یہ کہا کہ میں ذرا بچوں کو سمجھا رہا تھا، مجھے آنے میں 1 منٹ لیٹ ہو گیا، مجھے معاف کرنا۔ وہ کہتا کہ مجھے حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے اندر لے گئے اور مجھے پینے کے لیے دودھ اور شہد لے کر آئے۔ تو کہتا میں بہت تعجب میں ہوا، ابھی اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ ایک ساتھ شہد اور دودھ استعمال کر رہے، ایک ہی چیز استعمال کر لو، اور مجھے 2 میٹھی چیز استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کھجور کا حلوہ بھی آیا کھانے کے لیے، تو کہا اور میں تعجب میں پڑ گیا کہ مجھے 3 میٹھی چیزیں دے رہے ہیں کھانے کے لیے۔ وہ انسان کہتا کہ جب میں کھا لیا تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ اب بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، میں مقروض ہوں اور مجھے ضرورت ہے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادم کو حکم دیا تو اونٹ پر لدا ہوا سامان آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس اونٹ پر میں نے تمہارے گھر والوں کے بھی کپڑے رکھوا دیے ہیں اور 6000 دینار میں نے رکھوا دیے۔ تو وہ کہتا میں بہت تعجب میں پڑا کہ مجھے تو 3000 دینار کی ضرورت تھی، لیکن یہاں تو مجھے 6000 دینار مل رہے ہیں۔ وہ کہتا کہ اونٹ واپس کیسے کرنے آؤں گا؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تم آئے تھے پیدل، اب تم اونٹ پر بیٹھ کر جاؤ، تمہیں اونٹ میں تحفے میں دے رہا ہوں، واپس کرنے کی بات کون کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت عثمان غنی سے کہ جب میں آیا تو آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے ایک ساتھ 2 چیزیں استعمال کیوں کر رہے ہو، لیکن آپ نے مجھے 3 چیزیں استعمال کرنے کے لیے دیا اور اتنے دولتیں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے دولت عطا فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے بچے اسے یوں ہی اڑا دیں، بلکہ اللہ نے مجھے دولت اس لیے عطا فرمائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نوکری کرتا رہوں، ان کی مدد کرتا رہوں۔